نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. جب نبی سے عشق ہو جاتا ہے، نبی سے عشق، نبی سے پیار ہو جاتا ہے تو بندہ رات کی ٹھنڈ کو محسوس نہیں کرتا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جب نبی کے محبت کا چراغ دل میں روشن ہو جاتا ہے تو اس سے اتنی گرمی، اتنی لپٹ وہ مارا کرتا ہے کہ رات کی سرد ہوا بھی چلتی ہو تو حضرت بلال جیسا شخص سامنے بیٹھتا بے ہے. شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نبی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو کرن کی سرزمین سے ننگے پیر بھاجتا ہوا حضرت اویس کرنی جیسا شخص نظر آتا ہے. بے شک بے شک. اگر نبی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو قطب الدین بختیار کاکی جیسا شخص دہلی کی سرزمین پر جب رسوا ہوتا ہے تو غریب نواز 2 ماہ کے بچے سے اشارہ اور گواہی قطب الدین بختیار کاکی کی طرف کراتے ہوئے. جب نبی سے عشق ہوتا ہے نا تو پیارے جب بیٹے کی منگنی ہوتی ہے تو چھنا کھاں بھائی جیسے شخص اپنے بیٹے کی منگنی میں جلسہ کراتے ہوئے نظر آتے. بے شک بے شک. ورنہ آج کے حالات دیکھو، آج کا وقت دیکھو، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو ڈی جے بجا کر کے اس خوشی کو کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. منگنی کا دن آیا تو ڈی جے اور نچنیاں لا لا کر کے اس رسم کو پورا کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ کہاں سے طریقہ اپنایا ہے، یہ کہاں سے سیکھ کر کے آیا ہے بتا. اب جب شادی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ماشاءاللہ یہ نبی بھائی بھی ہمارے آگے ہیں اور تمام ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. سب اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے. آمین آمین. نام کوئی پیسے لینے کی نہیں تھوڑی کرا میں نے. آپ آگے یہی بولتے ٹھنڈ میں اٹھ کے ایک بار پڑھیں درود شریف اللہم صلی علی. اپنے لال کو پیدا کیا ہے. آج سنو 4 مہینے کے ہیں، 4 سال کے جب قطب الدین بختیار کاکی ہو گئے، 4 سال کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب مولانا صاحب کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے پہنچے تو علی بات سے زمانہ شروع کرتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے علی بات سے جب شروع کیا تو صرف علی بیٹے کے قاعدے پہ نہ رکے بلکہ قطب الدین بختیار کاکی 15 پارے زبانی سنا دیے. مولانا نے کہا یہ 15 پارے کہاں سے یاد کر کے لائے ہو؟ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا میری ماں جب دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی. زبان سے قرآن نکلتا تھا، میں نے اس کو زبانی یاد. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے حالات اللہ کی پناہ. اگر خوشی مناتے ہیں تو ڈی جے پر. میں کہتا ہوں ان گھروں میں کبھی رحمت کے فرشتے اس نکاح میں کبھی. آپ سوچیں کسی کے گھر پہ آپ پہنچے تو گھر پہ کسی کے دولہا بنا کر کے اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کو آپ لے کر کے گئے، وہاں کس کی سنت زندہ کرنے کے لیے گئے؟ اللہ کے نبی کی. صرف کوئی آپ کی بیٹی کو ویسے ہی آپ کے حوالے نہیں کر دے گا، کسی کی اپنی چاند جیسی بیٹی کو آپ کے حوالے ویسے نہیں کر دے گا، بلکہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا. نکاح جب ہوا تو نکاح ہونے کے بعد میں کسی کی چاند جیسی بیٹی آپ کے بیٹے کے گھر میں آ گئی، آپ کے گھر میں آ گئی. اب آپ سوچئے سنت رسول کی ہے. طریقہ بمبئی والے کا منایا جا رہا ہے، فلم والوں کا منایا جا رہا ہے. طریقہ سنت رسول کی ہے، طریقہ نچنیوں کا منایا جا رہا ہے. غور کرنے کا مقام یہ ہے شادی کے تعلق سے بات چلتی ہے. جب چننا کھاں بھائی بھی جائیں گے نا، جب نکل کر کے جائیں گے منگنی کی تیاریوں کو لے کر کے، بارات کا دن آئے گا، بارات کا وقت آئے گا، بازار مارکیٹ کریں گے، کبھی جائیں گے بشولی، کبھی جائیں گے اسلام نگر. لوگ کہیں گے چننا کھاں بھائی بتاؤ کیسے چکر کاٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے جشن شادی منانے کے دن آ گئے، جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے. لوگ پوچھیں گے بڑے بزی نظر آتے ہو مسجد میں، امام صاحب کہیں گے نظر نہیں آتے، کہاں چلے جاتے ہو؟ پڑوسی کہیں گے بالکل دعا سلام نہیں ہو رہی، کہاں رہتے ہو؟ تو کہیں گے جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے. کہاں ہے دولہا میاں؟ ابھی اندر ہی ہیں، پیسے نہ کم سے کم سامنے آ کے بیٹھ تو جائے. ایسے دیکھیں گے یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، کہیں گے یہ ساتھ اٹھا کر کے ان کی طرف کہ جشن شادی منانے کے دن آ گئے، ان کو دولہا بنانے کے دن آ گئے. اور ماں جب بیچاری خوشی کے مارے پھولی نہ سماتی ہے نا، پڑوسن آتی ہے، رات و دن محنت کرتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا بہن بڑی بزی نظر آتی ہو؟ تو ماں بڑی مسکرا کر کے کہتی ہے، ماں نے دے کر دعائیں خوشی سے کہا، ماں نے دے کر دعائیں
खुशी से कहा कि चांद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए। माँ ने देकर दुआएं खुशी से कहा कि चांद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, और दिल ये वालिद का खुशी से खुश होकर के कहने लगा, दिल ये वालिद का खुश होकर के कहने लगा कि घर पे जलसा कराने के दिन आ गए। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये मैं से जेब में रख लेता हूँ, बाकी पैसे नीचे हैं, ये बरकत के तौर से मैंने जेब में रख लिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए ना। अच्छा, दूल्हे मियाँ के 50 रुपए भी आ गए हैं, अल्लाह इन्हें भी कबूल फरमाए, और इन्हें जब शादी का वक्त आए तो ऐसा दूल्हा बनाए जब यहाँ से बारात जाए तब भी जिस तरीके से आज ये यहाँ पर इन्होंने एक जलसा कराने के बाद में इस महफिल का आगाज किया है। एक निकाह का और शादी का आगाज मंगनी से शुरू होता है, और यहाँ से इन्होंने जलसे का काम आगाज किया है। तो मैं दुआ करता हूँ कि जनाब बारात लेकर जाएं तो डीजे की धमक पर लेकर के ना जाएं, बल्कि अगर हो सके तो अपने इमाम साहब को अपने यानी कहे कि कोई चंद नाते या कोई बयानात सुनाए, और उसके बाद में जब वहां पहुंचे तो कोई खुराफाती काम ना करें। जब ये निकाह अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर किया जाएगा, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर किया जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह घर में जो दुल्हन आएगी ना वो ऐसी परहेजगार बन करके रहेगी। और उससे एक अमल मेरा बता देना कि जब कोई आए थे मिर्जापुर के इमाम साहब मंगनी के मौके पर एक तोहफा दुल्हन के लिए देकर गए थे, मैं उनको बताऊं क्या तोहफा है वो। जब वो आए तो उससे कहना बहन, यानी कहना वो किसी की बहन भी रखती होगी, किसी की बेटी भी होगी, किसी की दुल्हन भी होगी, उससे बिठा करके कहना, और आप भी अपनी माँ और बहनों से बिठा करके कहना क्या सुने कि जब घर में औरत झाड़ू लगाती है ना, हाथ का इस्तेमाल होता है, हाथ का इस्तेमाल होता है, जबान खाली रहा करती है। जब रोटी बनाया करती है औरत तो हाथ का इस्तेमाल होता है, जबान खाली रहा करती है। जब यानी बर्तन मांजा करती है, बर्तन धुला करती है, तो उसका हाथ का इस्तेमाल होता है, जबान खाली रहा करती है। ये अमल अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, अपने घर जाकर के अपनी बेटियों से बताना, या घर जो वारिस भाई के घर में जो दुल्हन आए उनकी बीवी को बताना कि सुनो तुम्हारी मंगनी के वक्त में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें किसी बताने वाले ने ये बताया था कि जब तुम रोटी बनाओ आटा गूंदो तो जबान पे कलमा शरीफ का विद कर लेना, हाथ से आटा गूंदोगी, रोटी बनाओगी तो हाथ से बनाओगी। जब रोटी बनाया करो तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ के रोटी बनाना, चूल्हे पर जब रोटी डालो दुरूद पाक पढ़ के रोटी डालना। अरे सुनो ये ऐसा अमल है, अगर कोई मेरी माँ बहन इस अमल को करने के बाद में अपने हाथों से रोटी बनाए और जबान पे उसके कलमा शरीफ हो, जबान पे दुरूद पाक हो, अगर कोई बीमार समाने वाले डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, हकीमों ने मना कर दिया हो, तबीबों ने लाइलाज कर दिया हो, तमाम मुल्ला बोल भी ताबीज देने कर थक गए हो, कोई ठीक ना होता हो, अगर मेरे उस बहन की हाथ की रोटी बने हुए किसी बीमार को खिला दी जाएगी तो इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से वो शिफा पाती हुई नजर आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से बात लेकर के जाओ प्यारे। कहती है माँ, जब कोई पड़ोसी आता है ना तो कहते हैं यानी चांद सी दुल्हन लाने के दिन आ गए, और दिल ये वालिद का खुश होकर के कहने लगा घर पे जलसा कराने के दिन आ गए, और साथ आए पंजतन ए मेरे दोस्तों आज दिल से दिल लुटाने के दिन आ गए। यानी जब शादी होती है तो खुशी में इंसान मगन हो जाता है। खैर मैं अपनी तकरीर को अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए, अभी इमाम साहब की तकरीर होगी और मैं नाम भूल गया, जनाब मोहम्मद सालिम रजा साहब हैं, नाते सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए आपके समातों के सामने आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि कितने आप में दम है, अगर वाकई दम है ना मैं एक शेर पढ़ता हूं, अगर आप शेर को समझते हैं तो इंशाअल्लाह जाग जाएंगे, अगर सो गए हो तो जाग जाइए, कोई पड़ोसी सो रहा हो तो उसे उठा दीजिए। कहते हैं कि नबी की गर्दे कपेपा बना दिया होता, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई कहता है यार डॉक्टर बना देता, अल्लाह मुझे मास्टर बनाता, कोई कहता है मुझे इंजीनियर रब बनाता, कोई अपने बेटे की तमन्ना करता है, कोई कहता है मैं यानी आर्मी में लग जाता, कोई कहता है मैं कुछ बन जाता, कोई कहता है मैं कुछ बन जाता। और आशिक रसूल से अगर पूछा जाए कि बता तू क्या चाहता है, तो आशिक कहता है कि नबी की गर्दे कपेपा बना दिया होता, मुझे मदीने का जर्रा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं, सच बताओ यार,
نبی کے شہر کا ذرہ بننا کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ نبی کی گرد کپے پا بنا دیا ہوتا، مجھے مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، اور سنبھالو سکو تو سنبھالو۔ شاعر کہتا ہے کہ میری چمڑی ادھیڑ کر اے خالق اکبر، میری چمڑی ادھیڑ کر اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں پہنچ پائے سب لوگ، ابھی نہیں پہنچ پائے۔ اگر واقعی میں سمجھتے ہیں نا شاعری کو تو سنو۔ کہتا ہے شاعر کہ نبی کی گردے کپڑے پا بنا دیا ہوتا، مجھے مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، اور میری چمڑی ادھیڑ کر اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا، اور صحابہ گرنے نہ دیتے کبھی زمین پر مجھ کو، صحابہ گرنے نہ دیتے کبھی زمین پر مجھ کو، وضو کے پانی کا قطرہ بنا دیا ہوتا، اور حسن حسین بھی میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا۔ حسن حسین بھی میرے ساتھ کھیلتے ہوتے، مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا۔ آئیے نعت سرور قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنانے کے لیے محمد سالم رضا کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں شعر کے ساتھ کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء اکرام اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مچل کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، اور مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نگاہ میری پاکیزہ، اور آپ کے لیے بے شک بے شک۔ نگاہ میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ، 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 بنا دو یا رسول اللہ، بنا دو یا رسول اللہ۔ ہمیں بھی گنبد خضرا، ہمیں بھی گنبد خضرا، ہمیں بھی گنبد خضرا دکھا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی گنبد خضرا دکھا دو یا رسول اللہ، نگاہ میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ، نگاہ میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ۔ بولے سبحان اللہ، اور چل کے بولے یا رسول اللہ۔ ہزاروں آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ آپ کا، لیکن ہاں جلوہ آپ کا لیکن، ہزاروں آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ آپ کا لیکن ہاں جلوہ آپ کا لیکن، ہزاروں آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ آپ کا لیکن ہاں جلوہ آپ کا لیکن، گناہگاروں کو بھی جلوہ، گناہگاروں کو بھی جلوہ، گناہگاروں کو بھی جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، گناہگاروں
دکھا دو یا رسول اللہ گناہگاروں کو بھی جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ نگاہیں میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ بنا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی گنبد خضرا دکھا دو یا رسول اللہ ہرن نے بولی بہت سو کو چھڑایا جال سے تم نے چھڑایا جال سے تم نے ہرن نے بولی بہت سو کو کیا آزاد ہے تم نے کیا آزاد ہے تم نے ہرن نے بولی بہت سو کو کیا آزاد ہے تم نے کیا آزاد ہے تم نے مجھے بھی جال سے آ کر مجھے بھی جال سے آ کر مجھے بھی جال سے آ کر چھڑا لو یا رسول اللہ مجھے بھی جال سے آ کر چھڑا لو یا رسول اللہ چھڑا لو یا رسول اللہ نگاہیں میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ نگاہیں میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ نگاہیں میری پاکیزہ بنا دو یا رسول اللہ درود پاک پڑھیں اللہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں مچل کے بولے سبحان اللہ اور مچل کے بولے لبیک یا رسول اللہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا مجھے جانتا ہے آقا مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ میں برا ہو یا بھلا ہو میری لاج تو بچانا مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا بڑی اداس تھی دنیا زندگی میری کرم جو تیرا ہو آباد بن گئی میری تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق میں بنایا تیرے عشق میں بنایا تیرے عشق میں بنایا انداز لاج تو بچانا سماعت کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ اور چل کے بولیں یا رسول اللہ مجھے جانتا ہے ساجن تیرے نام سے زمانہ
آج تو بچانا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی یہ دنیا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی یہ دنیا مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گئی یہ دنیا میری زندگی ہے تم سے میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ سبحان اللہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا مجھے جانتا ہے ساجن مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا اور مچل کے بولے یا رسول اللہ کہ تمہیں حاجی اور مبارک بے شک سبحان اللہ دین مصطفیٰ پہ جانا تمہیں حاجی اور مبارک دین مصطفیٰ پہ جانا تمہیں حاجی اور مبارک در مصطفیٰ پہ جانا در مصطفیٰ پہ جاتے در مصطفیٰ پہ جاتے یہی نعت گنگنانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا السلام بھی اچھے انداز میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ روزے رسول پہ جانے کی تمنا تھی کہتے ہیں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کے تو دیکھو ایک مہمان اور ہیں یہاں پڑھنے والے صرف نعت شریف پڑھیں گے اب امام صاحب کا تقریر کرنا کینسل ہو گیا وہ مہمانوں کی فہرست کچھ لمبی ہو گئی اس وجہ سے امام صاحب نے اپنے نام کو ابھی چھپا لیا ہے اس پروگرام میں تو نئی نعت شریف پڑھنے والی کی تعداد کثیر ہو گئی ہے اس لیے زیادہ لمبا وقت بھی نہیں ہے اب آپ تو امام صاحب سنتے رہتے ہیں ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ امام تو گھر کی ملکی دار برآمد ہوتے ہی ہے پورا 6 مہینے محنت کرے جہاں بھی پڑھ رہے تھے تو شاعر نے لکھا ہے بہترین انداز میں قلم اٹھایا محبت میں کہا کہ کبھی کیف و مستی میں آ کے کبھی کیف و مستی میں آ کے تو دیکھو مزے الفتوں کے اٹھا کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کے تو دیکھو مزے الفتوں کے اٹھا کر تو دیکھو نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو محبتوں سے سینہ سجا کر تو دیکھو ارے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کیا پوچھتے ہو مجھ سے کیا ہے مدینہ کبھی مدینے میں تم جا کے تو دیکھو کیا پوچھتے ہو مجھ سے کیا ہے مدینہ کبھی مدینے میں تم جا کے تو دیکھو کہتے ہیں کہ مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے مدینہ جاؤں کیسے دوریاں آواز دیتی ہے نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہے نہیں ہے مال و زر مجبوریاں آواز دیتی ہے اور نبی کو تم اپنی طرح ہر خدمت کہو ارے یہ تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے
نبی کو اپنی طرح تم ہرگز مت کہو، یہ تمہارے جسم کی پرچھائیاں آواز دیتی ہے۔ آئیے ناصر رضا کو 3 شعر پڑھنے کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کہ تو جو بادل ہے تو کوئی پیغام، تو جو بادل ہے تو کوئی نشانی دے جا، یہ زمین چیخ رہی ہے اسے پانی دے جا، آج ضرورت ہے زمانے کو ناصر تیرے کلام کی، چل پڑھ کوئی پیغام۔